دوستو یہ 1887 کی بات ہے جب اس کے ٹھیک 2 سال بعد فرینچ ریولوشن کو 100 ایئرز کمپلیٹ ہونے کو تھے۔ فرینچ ریولوشن فرانس کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو مزید یادگار بنانے کے لیے فرانس کے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ پیرس میں چیم ڈی مارچ نامی جگہ پر ایک مونومنٹ تیار کیا جائے، یعنی 1889 میں جب فرینچ ریولوشن کو 100 ایئرز کمپلیٹ ہو تو ایک ایگزیبیشن منعقد کی جائے اور اس میں اس مونومنٹ کو پیش کیا جائے۔ اس ایگزیبیشن کا فوکس ہی کنسٹرکشن میں ایڈوانسمنٹس اور انجینئرنگ پر تھا۔ چیم ڈی مارچ پر مونومنٹ کے لیے ہزاروں پروپوزلز آئے۔ اس پروپوزل میں گوستو آئیفل کا بھی ایک پروپوزل تھا۔ گوستو آئیفل وہ شخص ہے جنہوں نے آئیفل ٹاور کا آئیڈیا دیا۔ آئیفل ٹاور کو پہلے گوستو آئیفل نے بارسلونا یعنی اسپین میں بنانا تھا، لیکن اسپین کے لوگوں نے اس پہ شدید تنقید کی کہ اتنے سارے پیسے سٹیل کے ایک ڈھانچے پر نہیں ضائع کرنے چاہیے۔ گوستو آئیفل کا یہ آئیڈیا بارسلونا سے تو ریجیکٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے 1889 میں فرانس میں ہونے والے ایگزیبیشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر وہ یہ آئیڈیا وہاں لے گئے۔ گوستو آئیفل کے اس 300 میٹر لمبے آئیفل ٹاور کے آئیڈیا کو کافی سراہا گیا۔ 1887 میں ہی اس پر کام شروع ہو گیا تھا اور اس کے لیے جو بھی فنڈز تھے وہ فرانس کی گورنمنٹ نے دیے۔ اگر آئیفل ٹاور کی خوبصورتی اور اس کے چمک دمک کو دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں آئرن یعنی لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لوہا را فارم میں ایسٹرن فرانس کے علاقوں سے آتا تھا اور پھر اس کو ریفائن کیا جاتا تھا۔ اس کو ریفائن کرنے کے لیے پرڈلنگ پروسیس کا استعمال کرتے تھے۔ پرڈلنگ پروسیس میں آئرن سے کاربن کو ریموو کرنے کے بعد اس کو مزید مضبوطی دی جاتی ہے، اور مضبوطی کے علاوہ یہ ریفائن بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آئرن کو یوز کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کو زنگ لگ جاتا تھا، اس لیے آئیفل ٹاور کو ہر 7 سال بعد پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی چمک ویسے کے ویسے ہی رہتی ہے۔ آئیفل ٹاور کو 2 سال 2 ماہ اور 5 دن میں مکمل کیا گیا۔ جب فرینچ ریولوشن کے 100 ایئرز مکمل ہوئے تو اس کو ایک ایگزیبیشن یونیورسل ایکسپوزیشن میں پیش کیا گیا۔ اس ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئے۔ آئیفل ٹاور کے بننے کے بعد اس کو صرف 20 سال کا پرمٹ ملا، یعنی ٹھیک 20 سال بعد آئیفل ٹاور جہاں پر ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا، لیکن بعد میں یہ فرانس کے لوگوں کے لیے ایک آئیکن بن گیا اور دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اسی لیے اس کو رہنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ فرانس کی انڈسٹریل ریولوشن اور انجینئرنگ کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ 1887 میں یعنی کئی سالوں پہلے بھی فرانس اتنا ایڈوانس تھا اور اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی تھی کہ وہ اتنی بلند عمارت کو بنا سکے۔ آئیفل ٹاور کو نہ گرانے کی تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ آئیفل ٹاور کمیونیکیشن پرپس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اس کے ٹاپ پہ کچھ ٹرانسمیٹرز اور اینٹیناز ہیں جو کہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 300 میٹر یعنی 984 فیٹ اور تقریباً 10,000 ٹن وزنی ہے۔ 41 سال تک آئیفل ٹاور کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز بھی تھا، لیکن 1930 میں نیو یارک میں کرائسلر بلڈنگ بن جاتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 319 میٹر تھی، اور اس کے بن جانے کے بعد آئیفل ٹاور کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز نہیں رہتا۔ اگر اس کے کاسٹ کی بات کی جائے تو اس پہ تقریباً $1.5 ملین خرچ ہوئے۔ یہ دنیا کا سب سے بزی ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً 6 ملین لوگ ہر سال وزٹ کرتے ہیں۔ آئیفل ٹاور پر ٹوٹل 2000 لائٹس لگائی گئی ہیں۔ رات میں جب یہ لائٹس آن ہوتی ہیں اور آئیفل ٹاور پوری طرح روشن ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کمیونیکیشن پرپس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ فرینچ آرمی نے اہم پیغامات اور میسیجز بھیجنے کے لیے اس کے ٹاپ پر ٹرانسمیٹرز لگائے تھے اور یہ میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں فرانس کی آرمی جرمنی کے خلاف لڑ رہی تھی اور ان کے لیے آئیفل ٹاور کافی کارآمد ثابت ہوا۔ آئیفل ٹاور کے بارے میں آپ کو مزید کوئی دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ آئیفل ٹاور کی ٹاپ پر ایک سیکرٹ اپارٹمنٹ ہے جس میں گوستو آئیفل اپنے دوستوں اور معزز مہمانوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، لیکن اب یہ سیکرٹ اپارٹمنٹ
پبلک کے لیے بالکل اوپن ہے۔ گوستو ایفل کی یہ کمپنی جس نے اس کا ڈیزائن تیار کیا تھا، اسی کمپنی نے ہی اسٹیچو آف لبرٹی کا اسٹیل سٹرکچر بھی بنایا تھا۔ ایفل ٹاور کے 3rd فلور پر ایک لیب ہے۔ اس لیب میں فزکس اور ایرو ڈائنامکس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ یہی وہ لیب ہے جہاں پہ کاسمک ریز کو ڈسکور کیا گیا تھا اور کاسمک ریز کا کانسیپٹ یہی سے آیا تھا۔ ایفل ٹاور کے بننے کے بعد سے اب تک اس کو 18 دفعہ پینٹ کیا جا چکا ہے، اور ہر دفعہ اس کو پینٹ کرنے کے لیے وہی روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہاتھ سے رنگا جاتا ہے، اور اس کو رنگنے کے لیے کوئی جدید مشینری یا آلہ نہیں استعمال کیا جاتا۔ دوستو، ایفل ٹاور کے بارے میں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی، آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔